آج جو ہماری زندگی کے اندر پریشانیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، ٹینشنز ہمیں نظر آ رہی ہیں بھائی، یہ ان تمام چیزوں کی وجوہات یہی ہیں کہ ہم قرآن سے ناآشنا ہے، قرآن کو نہیں سمجھتے۔ آج ہماری زندگی میں ڈپریشن ہے۔ اب مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ڈپریشن کا لفظ ہے نا، ڈپریشن کا لفظ یہ اردو میں نہیں ہے، عربی میں بھی نہیں ہے۔ ایک لفظ ہے ڈپریشن، انگلش کا لفظ ہے، نہ اردو میں ہے یہ نہ عربی میں ہے۔ تو جب ایک چیز اردو میں بھی نہیں ہے، عربی میں بھی نہیں ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ عرب کے اندر ڈپریشن کا تصور ہی نہیں تھا۔ اردو بولنے والوں کو ڈپریشن کا تصور ہی نہیں تھا، دونوں مسلمان ہیں۔ یہ لفظ آیا ہے انگریزوں کی طرف سے، ڈپریشن، ان کی زندگیوں میں ڈپریشن تھا۔ اب جناب وہ ڈپریشن منتقل ہو کر ہمارے اندر آ گیا ہے، اور ہمارے پاس اس ڈپریشن کا متبادل کوئی لفظ نہیں ہے۔ جب اس ڈپریشن کا متبادل کوئی لفظ ہے ہی نہیں، تو ڈپریشن کا کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے پاس ڈپریشن تھا؟ ہم تو ایسی قوم تھی کہ ڈپریشن سے خالی تھی، پریشانی سے خالی تھی۔ اس کی وجوہات کیا تھی؟ کہ ہماری وابستگی قرآن مجید کے ساتھ تھی۔ آج اس ڈپریشن کے لفظ کا ہمارے پاس آ جانا، ہماری زبان سے اس کا ادا ہونا، اس کا معنی یہ ہے کہ ہماری قرآن کے ساتھ وابستگی ختم ہو گئی ہے۔ ڈپریشن ہماری زندگیوں میں اس لیے ہے کہ قرآن کے ساتھ وابستگی نہیں ہے۔ اور پچھلے دنوں میں نے پچھلے جمعے کے بیان میں ایک بات کہی تھی کہ بھئی اپنے سارے مسائل استغفار کے ذریعے حل کریں۔ وہ میں نے سوشل میڈیا پہ ڈال دی ویڈیو ہے، بھئی سارے مسائل استغفار سے حل کریں، عاملوں کے پاس نہ جائیں۔ وہ جناب مجھے دڑ دڑ فون کر رہے ہیں، دڑ دڑ، جناب حضرت میری دکان نہیں چل رہی، مجھے کچھ بتا دیں، میری بیوی بھی میری فرمانبردار نہیں، مجھے کچھ بتا دیں، میری اولاد جناب میری بات نہیں مانتی ہے، مجھے جناب کوئی تعویذ دے دیں، ہے بھئی میرے اوپر فلاں نے جادو کیا ہے، اس جادو کو اتار دیں۔ میں ان کو کہا کہ بھائی میں کوئی عامل شامل نہیں ہوں۔ آپ نے جو سوالات میرے سامنے رکھے ہیں، ان سوالات کا جواب وہی ہے جو ویڈیو کے اندر موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ استغفار ہے۔ استغفار پڑھیں بھائی، اپنے سارے مسائل کو حل کرائیں۔ مجھے بتائیں رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ بیوی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ کاروبار دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ دکان دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو جب ہر چیز اللہ سے لے رہے ہو تو عاملوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ اب سوال یہ ہے کہ جب ساری چیزیں اللہ نے دی ہیں تو پھر پریشانی کیوں ہے؟ پریشانی اس لیے ہے کہ جس نے جی ساری چیزیں دی ہیں اس کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ سیدھی سی بات ہے۔ ایک خاتون مجھے فون کرتی ہے کہ جی بھئی میری ایک جگہ پر شادی ہوئی تھی، وہاں پر مجھے طلاق ہو گئی، انہوں نے میرے لیے جناب کالا علم کر دیا، کالا جادو کر دیا، میں ڈپریشن میں چلی گئی، پریشانی میں چلی گئی، انزائٹی میں چلی گئی، مجھے یہ ہو گیا، اب میں اپنی ماں کے گھر میں ہوں، اب میری دوسرا نکاح ہوا ہے ایک جگہ پر، وہ شوہر بھی جناب مجھے گھاس نہیں ڈالتا ہے۔ تو بھائی یہ ساری چیزیں مجھے بتاؤ گے تو میں کیا کروں گا؟ پیدا اللہ نے کیا ہے، مسائل اللہ کے سامنے رکھو۔ قرآن، یہ ساری باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں نا، دیکھو قرآن کا موضوع ہے، قرآن ہم پڑھتے نہیں ہیں بھئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے ساری بیماریوں کا علاج، ساری پریشانیوں کا علاج قرآن سے کیا کرتے تھے۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ قرآن کی آیت، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ قرآن کی آیت، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قرآن کی آیت، شفا سے بھری ہوئی کتاب ہے قرآن۔ جادو کرنے والے جادو کرتے ہیں، ہم کو جادو کا انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جناب اپنی 24 گھنٹے کی زندگی عاملوں کے پیچھے گزار دیں، اور وہ عامل جناب ہماری مجبوریوں کا غلط فائدہ اٹھائیں۔ عاملوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے جب ہمارے پاس قرآن موجود ہے؟ بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ بھئی جب ہمارے پاس قرآن موجود ہے، قرآن کی تعلیمات موجود ہیں، اب سوال یہ کہ قرآن کا ہم پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ پہلے لوگ جناب سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، دم کرتے تھے، سر کا درد ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اب میں سورہ فاتحہ کرتا ہوں، دم کرتا ہوں، اس کا ٹھیک ہونا ہو میرے سر میں شروع ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو ایمان اور جو یقین اس قرآن پر ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر ایک دوائی دے دے وہ اثر کرے؟ ہاں بھی رب العالمین کے زبان سے نکلا ہوا، رب العالمین کے اندر سے نکلا ہوا کلام مجھ پر اثر نہ کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تبرک بالقرآن فإنہ خرج منہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن سے برکت حاصل کرو کہ یہ اللہ کے اندر سے نکلا ہوا ہے۔ عامل کی پھونک میرے پر اثر کرے، قرآن کی آیت میرے اوپر اثر نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے بھائی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، سب کے لیے کسی وظیفے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی 1000 مرتبہ یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، 2500 مرتبہ یہ کر لو یہ ہو جائے گا، 1.25 لاکھ مرتبہ یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا۔ قرآن پڑھ لو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایمان کے ساتھ پڑھو، یقین کے ساتھ پڑھو، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرو، ٹھیک ہوگا۔ یہاں MP کے ساتھ تعلق بنا کر واپڈا پہ نوکری لے سکتے ہو، ہے بھائی MNA کے ساتھ تعلق بنا کر چپڑاسی کی نوکری لے سکتے ہو، تو اللہ کے ساتھ تعلق بنا کر جادو اور سحر اور بیماریاں کیوں ختم نہیں کرا سکتے؟ کروانا چاہیے کہ نہیں بھائی؟ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ عاملوں کے پاس نہ جائیں۔ ایک کل میں دیکھ رہا تھا، ایک عامل کہہ رہا تھا کہ بھئی جس کے گھر میں چونٹیاں ہیں، چونٹی بگانے کا طریقہ بتا رہا تھا، جس کے گھر میں چونٹیاں ہیں اس کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے چونٹیوں سے کہے کہ بھئی اگر میرے گھر سے تم لوگ نہیں گئے تو میں کسی سود خور کے پاؤں کی مٹی لا کر تمہارے اوپر ڈال دوں گا، وہ چلی جائیں گی۔ اب بندہ پہلے چونٹیوں کو کہے، پھر سود خور کو ڈھونڈے، اور پھر سود خور کے پاؤں کی مٹی کو ڈھونڈے۔ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں قرآن سے علاج کروں گا نا تو مجھے نہ کسی سود خور کے پیچھے جانا پڑے گا، نہ سود خور کے قدموں کے مٹی کے پیچھے جانا پڑے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ قرآن سے علاج نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ تو اپنے سارے مسائل بھائی قرآن کے ذریعے حل کرائیں، قرآن کے ذریعے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، کون سے عامل کے پاس گئے تھے؟ کسی کے پاس نہیں گئے، قرآن پڑھا، دم کیا، جادو ختم۔ آپ کے اوپر جادو ہوتا ہے، صبح کے وقت قرآن پڑھیں، ٹھیک ہے نا جی؟ نمازیں پوری پڑھیں، سب کو میں یہ کہتا ہوں نمازیں پوری پڑھیں، وضو کے ساتھ رہیں، وضو کے ساتھ۔ یاد رکھیں یہ جنات اور یہ جادو شادو جو ہے نا جی، وضو ان کے اوپر بہت بھاری ہوتا ہے۔ وضو آپ کا سیف گارڈ ہے، وضو آپ کا کیا ہے؟ سیف گارڈ۔ مسواک کا استعمال کریں، وضو کا اہتمام کریں، کوئی جادو شادو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں جو ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور پھر یہ جو 4 قل ہوتے ہیں نا، 4 قل، ان کا اہتمام کریں۔ رات کو سوتے وقت 4 قل پڑھا کریں، صبح اٹھ کر 4 قل پڑھا کریں۔ بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، صبح شام 3 مرتبہ پڑھا کریں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، صبح شام پڑھا کریں۔ یہ معمول کی دعائیں پڑھیں نا جی۔ مسئلہ یہ جتنے بھی عاملین کے پاس جانے والے لوگ ہیں نا، نمازیں ایک بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ وہ مزے کی بات ہے، نمازیں ایک بھی نہیں پڑھتے ہیں، اور پوری دنیا کے عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ جس رب نے پیدا کیا ہے اس رب کو منانے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ جس نے دکان دیا، کاروبار دیا، تجارت دیا، بیوی بچے دیے، ماں باپ دیا، اس رب کو منانے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ عاملوں کے پاس چلے جانا ہے، پیسے ان کو دینے ہیں۔ ایک عورت مجھے کہتی ہے کہ بھائی میں عاملوں کے پاس جاتی ہوں، عامل مجھ سے گوشت بھی لے لیتے ہیں، پیسے بھی لے لیتے ہیں، ہاں بھائی کبھی کوئی زعفران منگواتے ہیں، کبھی کوئی کیا منگواتے ہیں، لیکن اثر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بھائی عاملوں کے پاس کسی کے پاس نہ جائیں، سیدھی سی بات ہے۔ یہ اپنے ایمان کو کمزور کرنے والی بات ہے۔ ہاں اللہ کے سامنے آئیں، اللہ سے جناب اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ تعلق مضبوط کرنے کے لیے 5 نمازوں میں کسی ایک نماز میں دعاؤں کا معمول کریں۔ ہاں 5 نمازوں میں کسی ایک نماز میں دعا کا معمول کریں، مستقل مزاجی کے ساتھ کریں۔ آپ کے سارے مسائل انشاءاللہ مہینے میں حل ہو جائیں گے، اللہ کرے گا انشاءاللہ۔ اچھا تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو ڈپریشن ہے، ڈپریشن، اس ڈپریشن کے آنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری قرآن سے دوری ہے۔ ہمارے اوپر مرض آ رہا ہے، یہ جو ہمیں بیماریاں لگتی ہیں نا جی، بیماریاں، کسی کو شوگر ہو گیا، کسی کو بلڈ پریشر ہو گیا، کسی کو کینسر ہو گیا ہے بھئی، یہ ساری بیماریاں جو ہیں یہ ڈپریشن کی وجہ سے لگتی ہیں، پریشانی کی وجہ سے لگتی ہیں، ڈپریشن کی وجہ سے لگتی ہیں۔ انسان پریشان ہوتا ہے، پریشانی کے اندر جناب گھٹتا چلا جاتا ہے، بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت، یہ آ اس لیے رہی ہے کہ قرآن ہم نہیں پڑھتے ہیں، ہم صرف رمضان میں ایک قرآن ختم کر دیتے ہیں مشکل سے، اس کے علاوہ سارا سال قرآن کی چھٹی ہوتی۔ جب قرآن نہیں پڑھیں گے
تو ڈپریشن کا علاج کیسے ہوگا؟ اپنے سارے معاملات، میرے کہنے کا مطلب، قرآن کے ذریعے حل کرے۔